نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال بھر میں ہجری تاریخ کا اہتمام کرے کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے اور ہجری تاریخ کا کون سا ماہ چل رہا ہے اور ہجری کی کون سی تاریخ ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، عیسوی تاریخ یعنی انگریزی تاریخ ایک عام رواج ہے. محترم سامعین، ابھی کچھ دنوں پہلے سال 2020 ہم سے رخصت ہوا. اگرچہ کہ بحیثیت مسلمان عیسوی سال کا اہتمام کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں جو کچھ حادثات پیش آئے، جو کچھ واقعات پیش آئے اور دنیا کی تاریخ نے اس 2020 میں جو کچھ دیکھا، اس میں موجودہ انسانیت کے لیے بھی اور رہتی دنیا تک کے لیے بھی کافی عبرت کی باتیں ہیں. ایک مسلمان ہمیشہ عبرت حاصل کیا کرتا ہے. قرآن کریم مختلف مقامات اللہ رب العالمین نے عقل مندوں کو اشارہ کیا اور اپیل کی، کہا فاعتبروا، اے عقل مندوں عبرت حاصل کیا کرو. تو ایک مسلمان زندگی کے ہر موڑ پر ہونے والے ہر حادثے میں اپنے لیے عبرت اور سبق حاصل کیا کرتا ہے. محترم سامعین، زمانے مختلف حادثات ہوا کرتے رہتے ہیں، مختلف پریشانیاں، مختلف حادثات ہوا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا والوں کو اور خصوصیت سے مسلمانوں کو بھی آزمانے کے لیے مختلف حادثات مبتلا کیا کرتا ہے. اور مختلف حادثات کو دیکھنا، مختلف تبدیلیوں کو دیکھنا یہ انسان فطرت کے اندر شامل ہے. اللہ نے سال بھر میں 4 موسم بنائے ہیں: موسم گرما، موسم سرما، پتجھڑ کا موسم، موسم بہار، جس میں انسان کی فطرت، طبیعت، عادات بدلتی رہتی ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس زمانے کو ہم لوگوں میں تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو دنیا میں مختلف حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، تبدیلی آتی رہتی ہے، تغیر ہوتا رہتا ہے، لیکن اچھے ہیں وہ لوگ، سچے ہیں وہ لوگ، فطرت پر ہیں وہ لوگ جو ان حادثات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس سے مثبت چیزوں کو لے لیا کرتے ہیں، اس میں منفی چیزوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ رب العالمین انسانیت اور خصوصی سے مسلمانوں کو مختلف چیزوں سے آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب العالمین نے تاکید سے کہا کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں ضرور آزماتے ہیں خوف کے ماحول سے، بھوک اور فقر و فاقہ کے عالم سے، اور مال و متاع میں، تجارت میں کمی کے ذریعے سے، کھیتی باڑی میں کمی کے ذریعے سے، اور خود تمہیں کثرت اموات کے ذریعے، تمہاری جانوں کو لے کر موت کے ذریعے سے. پھر اس بعد اللہ نے صبر کی تلقین کی وبشر الصابرین. محترم سامعین، سال 2020 میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے کچھ اہم حادثات پیش آئے جو اب تک ایک غافل انسان بھی اس کو بھول نہیں سکتا ہے. ایک غافل مغفل انسان بھی، دنیا سے کوس دور رہنے والا انسان بھی انہیں بھول نہیں سکتا ہے. محترم سامعین، جب سال 2020 شروع ہوا تھا تو ہم نے اس پورے سال میں پوری دنیا کے لوگوں نے اور خصوصیت سے ہندوستانی مسلمانوں نے بھی کچھ عجیب و غریب حادثات کو دیکھا. جب سال 2020 شروع ہوا تھا تو پورا ہندوستان NRC کے بوجھ سے جوجھ رہا تھا، NRC کے ہنگاموں سے پریشان تھا، شہریت بل کے قانون کو لے کر بہت سارے ہنگامے ہو رہے تھے، CA کے خلاف بہت سی رکاوٹیں کی جا رہی تھی. ایک حادثہ ہوا. پھر کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ووہان سے شروع ہوا یہ وائرس
جو اتنا معمولی ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ آنکھ سے دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، پوری انسانیت کو پریشان کر دیا۔ پوری انسانیت اپنی طاقتوں کے باوجود، اپنی حکومتوں کے باوجود، اپنے تخت و تاراج کے باوجود اور اپنی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہی۔ پوری دنیا کی طاقتوں نے، پوری دنیا کے لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ عالم تھا۔ یاد رکھیے محترم سامعین، یہ جو تعاون آیا ہے یہ کچھ نیا نہیں ہے، خود ہمارے صحابہ کرام کے زمانے میں آیا تھا۔ عمر بن خطاب کے دور خلافت پر سن 18 ہجری میں تعاون امواس آیا تھا شام کے مقام پر، جس میں جو ہے تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً 30,000 لوگ مسلمان مارے گئے، جس میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل جیسے کبار صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے۔ پھر مختلف خلافت عباسیہ میں، خلافت بنی امیہ میں، پھر مختلف دوروں میں، مختلف ادوار میں، مختلف سالوں میں یہ تعاون آتا رہا ہے۔ پھر خود ہندوستانی تاریخ میں مختلف سالوں میں مختلف تعاون آتے رہے ہیں، لیکن کورونا وائرس سے جو تعاون آیا تھا اس کی شکل ہی الگ تھی۔ اس نے پوری دنیا کو اپنی جگہ پر ساکت کر دیا۔ پوری دنیا کی حکومتیں سہم گئیں اور تھم گئیں۔ حکومتیں بند، کاروبار بند، تجارتیں بند، سفر بند، تعلیم بند، شادی بیاہ بند، اچھے برے سارے پروگرام بند۔ اطاعت کرنے والے بھی، زہد و تقوی اختیار کرنے والوں نے بھی اپنے گھر کے تک جو اطاعت کر سکتے تھے کر دیے۔ جنہوں نے عمرے کا منصوبہ بنایا تھا، جنہوں نے حج کا منصوبہ بنایا تھا، ان کا منصوبہ بھی پیچھے رہ گیا۔ پھر وہ لوگ جو گناہوں میں آگے آگے رہنے والے تھے، جنہوں نے مختلف منصوبے بنائے تھے گناہوں کے لیے، ان کے منصوبے بند۔ قدرت کے اس مظاہرے کے سامنے پوری دنیا نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ محترم سامعین، ایک بہت بڑا حادثہ تھا جو پوری دنیا نے دیکھا۔ پھر اسی طرح سن 2020 میں دنیا کے مختلف علاقوں میں جنگلات میں آگ لگی تھی۔ آسٹریلیا کے باغوں میں، آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگی، امریکہ کے جنگلات میں آگ لگی، جس میں ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے جل کر خاک ہو گئی۔ ہزاروں ایکڑ زمین وہ ناقابل کاشت ہو گئی، ناقابل استعمال ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، اور جس میں کئی سو لوگ بھی مارے گئے، جیسا کہ خود سرکاری رپورٹیں بتاتی ہیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ایک اور ہمارے ملک ہندوستان میں اسی 2020 کے آخر میں کچھ ریاستوں میں انتخابات ہوئے، الیکشن ہوئے، جس میں ایسی جماعتیں برسر اقتدار آ گئی جسے پوری دنیا ناپسند کرتی ہے۔ پوری دنیا ناپسند کیا کرتی ہے، وہ لوگ اقتدار پر بھی آ گئے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ہم نے دیکھا کہ سن 2020 میں پوری دنیا، خصوصاً مسلمان، فقر و فاقہ کا شکار رہے، ایک بہت بڑی تعداد، بے روزگاری عام رہی، مسلمان مالی اعتبار سے بلکہ پوری دنیا والے مالی اعتبار سے پریشان رہے۔ اسی طرح اناج کا مسئلہ ہو گیا، بیماریاں عام ہو گئی، یہ بھی دیکھنے میں آیا۔ ایک اور بات محترم سامعین جو سن 2020 سے پیش آئی تھی، پوری دنیا سے سلفی علماء کی بہت بڑی تعداد وفات پا گئی۔ بڑے بڑے کبار علماء، دکتور ضیاء محدث، شیخ آدم یوسف محدث، حافظ صلاح الدین یوسف مفسر قرآن، حسن حلبی محدث، اور خود ہندوستان کے بڑے بڑے اچھے محدثین، مفسرین اور مصنفین، اچھے واعظین، دعات، مبلغین دنیا سے وفات پا گئے۔ یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ تھا، جس کی تلافی ممکن نظر نہیں آتی ہے۔ یہ کچھ حادثات پیش آئے تھے۔ تو محترم سامعین، یہ ساری چیزیں 2020 سے پیش آئی تھی، جو کچھ اہم چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں، اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے۔ الگ الگ ناحیوں سے اگر دیکھا جائے تو الگ الگ چیزیں سن 2020 میں پیش آئی تھی۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو ان حادثات سے عبرت حاصل کیا کرتا ہے۔ محترم سامعین، دنیا کی عموماً بہت بڑی تعداد اس سن 2020 کو منحوس سمجھتی ہے کہ اس 2020 نے ہماری کمر توڑ دی ہے، اس سن 2020 نے ہمارا کافی نقصان کر دیا ہے، اس سن 2020 نے ہماری زندگی کے منصوبوں کو، پروگرام کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ مختلف خیالات کے لوگ ہیں۔ ہم نے خود بہت سے لوگوں کی زبانوں سے سن 2020 کو برا بلا کہتے ہوئے سنا، گالی دیتے ہوئے سنا، منحوس کہتے ہوئے سنا۔ یاد رکھیں محترم سامعین، سنت اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوا کرتا ہے۔ کسی بھی سال کو گالی دینا، کسی بھی ماہ کو، کسی بھی دن کو گالی دینا ایک مومن کی شان نہیں ہوا کرتی۔ اور صحیح بخاری مسلم مختلف الفاظ، مختلف روایتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یؤذینی آدم، یؤذینی ابن آدم، یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، بنی آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، وہ سال مہینوں کو برا بلا کہتا ہے، جبکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، زمانے کو پلٹنے والا میں ہی ہوں، دن اور رات کو پلٹنے والا میں ہی ہوں۔ تو زمانے کو گالی دینا،
زمانے کو برا بلا کہنا، کسی سال کو، کسی ماہ کو، کسی دن کو یا کسی جگہ کو برا بلا کہنا ایک مومن کی شان نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ یہ جرم عظیم ہے۔ محدثین نے اس کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ تو یاد رکھیں محترم سامعین، سن 2020 کو گالی دینا یا کسی بھی سال کو، کسی بھی ماہ کو جس میں ہمیں نقصان ہوا ہے، ہمیں تکلیف آئی ہیں، یا کسی بھی جگہ کو جس میں ہمیں تکلیف آئی ہیں، یہ گالی دینا یہ جو ہے مومنہ شان نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، دنیا میں جو کچھ حادثات ہوا کرتے ہیں یہ تقدیر کا لکھا ہے، اور تقدیر میں جو ہمارے لیے اچھا ہے اس پر ایمان لائیں، اور جو ہمارے لیے برا ہے اس پر ایمان لانا ہمارے ضروری ہے۔ اور اللہ نے اپنی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ دنیا میں برابر اپنے وقت پر اپنی جگہ پر ہو کر رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور تقدیر پر راضی و رضا ہونا ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ پھر محترم سامعین، عبرت کی نگاہ سے اگر دیکھیں، عقل مندی اور ہوشیاری کی نگاہ سے اگر دیکھیں، اس سن 2020 میں ہمیں کافی ایسی چیزیں نظر آئی جو مثبت رہیں، جو بہت اچھی رہیں۔ اس سن 2020 میں ہونے والے حادثات کی وجہ سے بھی دنیا نے بہت کچھ اچھا کام بھی کیا ہے، بہت سی اچھی چیزیں ہمیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظاہرہ، اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے وائرس کے ذریعے سے دنیا کو دکھا دیا کہ پوری دنیا، اس کی حکومتیں، اس کی طاقتیں اور ان کی سائنس، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی پوری نفری طاقت، سارا سب کچھ مل کر اس چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکی، اس چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہ اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو بتا دیا، اور دنیا کی طاقتوں نے، ساری سائنس ٹیکنالوجی نے، پوری دنیا کی دولتوں نے مل کر ابھی اب تک معتمد طور پر قابل اعتبار صحیح طریقے سے اس کا علاج بھی نہیں ڈھونڈا ہے۔ یہ دنیا کی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ تم لوگ کتنے کمزور ہو، تم لوگ کتنے عاجز ہو۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر چیز پر غالب ہوا کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، وما کان اللہ لیعجز من شیء فی السماوات ولا فی الارض، دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ ہم نے اللہ کی قدرت کا مظاہرہ اس سن 2020 میں کیا ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین جو ہم نے سن 2020 میں نوٹ کی ہے کہ ان حادثات کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ لوگ کافی حد تک دیندار ہو چلے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو چکے ہیں، عبادت گزار بن چکے ہیں، بے دین دیندار ہو چکے ہیں، بے نمازی بن چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا لوگ کثرت سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، عبادت گزار بن رہے ہیں، اطاعت کی طرف آ رہے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے سامنے انسان نے اپنے آپ کو چھوٹا تسلیم کر لیا اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ یہ ہم نے سن 2020 میں ان حادثات کی وجہ سے دیکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا سن 2020 میں کہ جہاں پر مساجد بند تھیں، جہاں پر عیدگاہ بند تھے، لوگوں نے اپنے گھروں کو مصلی بنا لیا، لوگوں نے 5 وقتہ نمازیں اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ پڑھی، لوگوں نے عیدین کی نمازیں اپنے گھر والوں کے ساتھ چھتوں پر، گلیوں میں، اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ پڑھی۔ کتنا بہترین مظاہرہ ہے۔ مذہب اسلام نے حکم دیا تھا کہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز گھر میں ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی سنتوں کی بہت بڑی تعداد گھروں میں ادا کیا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی کہا گیا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے فرض نمازیں، سنت نمازیں، نفل نمازیں، تہجد کی نمازیں سارے اپنے گھروں میں پڑھی ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بچوں کے ساتھ پڑھی ہیں۔ گویا جو ہے ایک گھر ایک مسجد کا منظر پیش کر رہا ہے، مسلمانوں کے گھر ایک مسجد کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ وہ گھر جہاں پر کبھی کبھی ہفتوں کبھی کبھی مہینوں نماز ہی ہوا کرتی تھی، ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے بہت سے بے دین سے دور لوگوں کے تعلق سے سنا کہ وہ بندہ اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نماز پڑھا رہا ہے۔ کتنا اچھا منظر رہا ہوگا، لوگ نمازوں کے عادی ہو گئے، لوگ دین سے قریب ہو گئے، یہ منظر ہم نے دیکھا۔ ایک اور بات محترم سامعین 2020 ہم نے نوٹ کیا کہ وہ ماں باپ جو تجارت کی وجہ سے، کام دھام کی وجہ سے، نوکریوں کی وجہ سے اپنی اولاد سے بہت دور رہا کرتے تھے، وقت نہیں دے پاتے تھے، ان کی تربیت نہیں کیا کرتے تھے، ان کو صحیح طریقے سے رہنما نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو بھرپور وقت دیا، بچوں کی نفسیات کو سمجھا، بچوں کے خیالات کو سمجھا، افہام و تفہیم سے کام لیا، ان کی صحیح تربیت کی، صحیح وقت ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا، انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا، انہیں بری باتوں سے منع کیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت سے بچوں نے جو ہے اپنے تاثرات پیش کیے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے، ہم نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ بہت سنہرا وقت گزارا ہے، جس میں ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے اور بہت سی چیزیں شیئر کی ہیں۔ یاد رکھیے اولاد کی تربیت بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے، ماں باپ پر بہت ضروری ہے، بلکہ فرض ہے کہ اپنے اولاد کو وقت دیا کریں، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کیا کریں۔ ہم نے سن 2020 میں اس کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔
ایک اور بات محترم سامعین جو بہت دیکھنے میں آئی ہے کہ سن 2020 میں لوگوں نے طہارت کا، پاکی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا، اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو، اپنے گھر بار کو، اپنے گلی کوچوں کو پاک و صاف رکھا۔ یہ تو مذہب اسلام کی تعلیم ہے، یہ تو مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ اس وائرس کے خوف سے لوگوں نے پاکی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا، اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ یورپ کے پارلیمنٹ میں اور یورپ کی بڑی بڑی عمارتوں میں دشمنان اسلام کے پارلیمنٹ میں اسلامی تعلیمات کو چسپاں کیا گیا ہے، اسلامی تعلیمات کو نمایاں پیش کیا گیا ہے۔ الطہور شطر الایمان جیسے احادیث کو، جسے پاکی صفائی کا حکم دیا گیا ہے، ممبران پارلیمنٹ نے یورپ میں دشمنان اسلام کے ممبر و محراب میں اس کو لگایا گیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے مذہبی تعلیمات کو دنیا والوں نے اپنے مقامات پر جگہ دی ہے، اور خود لوگوں نے اپنی حد تک پاکی صفائی کا بہت بڑا اہتمام کیا ہے۔ یہ ہم نے ایک بہت بڑا درس ملتا ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین کہ ہم نے دیکھا کہ اسلامی تعلیمات سن 2020 میں دنیا کے کوچے کوچے پھیل گئی ہیں، اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود غیر مسلموں نے ساتھ دیا ہے، غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ دشمنان اسلام نے دیکھا کہ غیر مسلموں نے دیکھا کہ اسلامی تعلیمات کے اندر کتنی حقانیت ہے، کتنی صداقت اور سچائی ہے۔ پاکی صفائی کے مسائل ہوں یا سوشل ڈسٹینس کے مسائل ہوں، بہت سے مسائل کو دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی حقانیت کو جانا، اس کی سچائی کو پہچانا، اور اس کی نشر و اشاعت کی، اس کا پرچار کیا۔ ہاتھوں کا دھونا، مذہب اسلام میں وضو کو رکھا گیا جن میں بندہ 5 مرتبہ ہاتھ دھوا کرتا ہے، اور ایک ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوا کرتا ہے، تو 15 مرتبہ وہ ہاتھ دھوتا ہے۔ ناک کی صفائی کا حکم دیا گیا، ہمارے مذہب اسلام میں 5 مرتبہ وضو اور 3 مرتبہ ناک میں پانی کا حکم دیا گیا۔ استنشاق کا حکم دیا گیا اور کہا گیا بالغوا فی الاستنشاق الا تکونوا صائما، ناک میں زور سے پانی لیا کرو، زیادہ سے زیادہ پانی لیا کرو، الا کہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ تو ناک کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا۔ دشمنان اسلام نے دیکھا کہ وائرس جو پھیلتا ہے یہ ہاتھوں کی وجہ سے، ناک اور منہ کی وجہ سے، مذہب اسلام میں تو وضو کے ذریعے سے مسلمانوں کو پاک و صاف رکھا گیا ہے، ایک مسلمان کو پاکی صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسلامی تعلیمات دل سے قبول کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، مذہب اسلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وہ شخص جو کسی بھی طرح کی متعدی بیماری مبتلا ہو اسے دور رہنا ہے۔ آج جو ہے پوری دنیا WHO عالمی صحت ادارہ سوشل ڈسٹینس کی تعلیم دے رہا ہے، کم سے کم 1.5 میٹر دور رہنے پر حکم دے رہا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں 450 سال پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری والوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمرو بن شریح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ کان فی وقت ثقیف رجل مجذوم فارسل الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قد بایعناک فرجع۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مکے سے کافی دور تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر قبیلہ ثقیف رہا کرتا ہے، طائف کا علاقہ۔ وہاں سے ایک وفد آیا تھا اسلام لانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے مدینہ تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلہ طے کر کے۔ اس وفد میں ایک آدمی تھا جس کو طاعون کی بیماری تھی، متعدی بیماری تھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انا قد بایعناک فرجع، اے محترم ہم نے یہاں پر ایسے ہی بیعت کر لی ہے، آپ لوٹ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار والے انسان کو اپنے سے قریب نہیں کیا اور کہا کہ تم لوٹ جاؤ۔ پوری دنیا کوارنٹائن کا حکم دے رہی ہے، مختلف چیزوں کا حکم دے رہی ہے۔ یہ ہمارے مذہب اسلام میں بہت پہلے کہہ دیا گیا کہ جو شخص بیماری والا ہوا کرتا ہے، اگرچہ ایک بیماری پھیلتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پر مذہب اسلام میں یہ حکم دیا گیا کہ بیماری والے شخص سے دور رہنا چاہیے۔ آج پوری دنیا WHO اسی کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سن 2020 میں اسلامی تعلیمات کا خوب پرچار ہوا ہے، اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی اس کو پھیلایا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کا پرچار کیا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوئی۔ پھر محترم سامعین، مذہب اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ وہ علاقہ جہاں پر بیماری ہو، وہ علاقہ جہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہو، وہ علاقہ جہاں پر جو ہے پینڈیمک ہو، کسی بھی طرح کی طاعون کی بیماری ہو، پھیلنے والی بیماری ہو، وہاں پر نہ جائیں۔ اور آج WHO وہی کہہ رہی ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اور صحابہ کرام بھی کیا بھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوا فيها واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها۔ جب تم کسی سرزمین تعلق سے سنو کہ وہاں پر طاعون پھیل چکا ہے، وہاں پر مت جاؤ، اس علاقے کو، اس ملک کو، اس شہر کو مت جاؤ۔ اور جب تم ایسی زمین میں ہو، ایسے ملک، ایسے شہر میں ہو جہاں پر بیماری پھیل چکی ہے، اسے باہر مت نکلو۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ آج WHO یہی تو کر رہا ہے کہ پوری دنیا اپنی جگہ پر صامت،
نہ فلائٹ، نہ ٹرین، نہ بس، نہ بائی روڈ، نہ بائی سی، کسی بھی طرح کے سارے علاقے بند کر دیے گئے تھے. کوئی سفر نہیں کر سکتا ہے، اپنے علاقے سے باہر جا نہیں سکتا ہے، کہیں بیماری پھیل نہ پائے. تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے دشمنان اسلام نے اسلام کی ساری تعلیمات کو چوں کا لاگو کیا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ اسلامی ممالک اور مسلم ادارے ان ساری تعلیمات کو اچھے انداز سے، دعوتی انداز سے، تبلیغانہ انداز سے دشمن اسلام کے سامنے پیش کرتے اور اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی صداقت کو اچھے انداز سے پیش کرتے تو اس کا اور زیادہ اثر ہوا کرتا. تو محترم سامعین، یہ کچھ مثبت چیزیں ہیں، یہ کچھ مثبت چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھا کہ سن 2020 میں کافی ابتلا و آزمائش کے باوجود، کافی ہنگاموں کے باوجود، کافی اتھل پھتل اور اونچ نیچ کے باوجود یہ کچھ مثبت چیزیں میرے سامنے نظر آئیں جو میں نے ذکر کیا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، کچھ اور باتیں بھی آپ کے پاس ہو سکتی ہیں جو آپ نے سن 2020 میں مثبت کے طور پر، ایجابی طور پر غور کی ہوگی. پھر محترم سامعین، وہیں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی سن 2020 میں جو ایک عام انسان کے لیے، ایک عقل مند انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے عبرت کی باتیں ہوا کرتی ہیں، عبرت کا سال ہوا کرتا ہے، درس و سبق کا سال ہوا کرتا ہے. ہم نے ایک بہت بڑی تعداد کو اس سے غافل دیکھا. وہ ایسے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، روز کا معمول ویسے ہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. نہ وہ اللہ سے رجوع ہے، نہ انہیں عبادات میں آگے بڑھے، نہ وہ گناہوں سے دور رہے، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح طرح سے قدر کی، نہ عبادات میں آگے آئے. روز کا معمول جیسا تھا ویسے ہی رہے. یہ بہت بڑی غفلت تھی جو ہم نے دیکھا ہے. اسی طرح محترم سامعین، ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے عبرت نہیں پکڑی ہے، لوگوں نے عبرت نہیں پکڑی ہے. ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں موت کا ماحول ہے، موت سروں پہ ناچ رہی ہے. ہمارا گھرانہ، خاندان، رشتہ دار، علاقہ، دوست و احباب، جان پہچان کے لوگوں میں روزانہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی وفات کی خبریں مل رہی ہیں. موت ہمارے سروں پہ ناچ رہی ہے، لیکن کاہل لوگ، غافل لوگ، سست لوگ ایسے جو عبرت نہیں پکڑ رہے، اپنے آپ کو تیار نہیں کرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے تم نے کیا توشہ تیار کیا ہے، کیا تیاری کی ہے. اس کی کوئی فکر مسلمان کے بہت بڑے طبقے نہیں کی، بلکہ وہ گناہوں میں ویسے ہی مبتلا رہے. فلم بینی، ناچ گانا، سود، دوسری جو گناہ تھے اس میں جو کہ تو مبتلا رہے، بلکہ اور بھی آگے بڑھتے رہے. نہ عبادات میں آگے آئے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے. ایک بہت بڑی تعداد تم نے ایسے بھی دیکھا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے. پھر محترم سامعین، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ، تقدیر کی وجہ سے، قدر اللہ کی وجہ سے فقر و فاقہ عام ہوا، اموات کثرت سے ہوئی، بے روزگاریاں بڑی، سرکاری محکمے ہوں یا پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوں، مختلف مقامات پر تنخواہیں بند کر دی گئیں، لوگوں کی تجارتیں ٹھپ ہو گئیں. اس میں ہمارے لیے عبرت کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. مانا کہ ہماری تنخواہیں کٹ گئی ہوں، تجارتیں ٹھپ ہو گئی ہوں، لیکن اتنا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ امسال جتنا اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھا تھا اتنا ہمیں ہر حال میں مل کر ہی رہا. یہ ایک پیسہ کے پیچھے نہیں ہوا ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو، جو تمہیں نہیں ملنے والا ہے وہ کبھی نہیں ملے گا، اور جو تمہیں ملنے والا ہے وہ کبھی تم سے چھوٹ کر نہیں جائے گا. وہ بھی ایسا ہی اللہ نے جتنا ہمارے مقدر میں رکھا تھا، سب کچھ مصیبتوں کے باوجود، پریشان اتنا ہمیں مل کر ہی رہا. اور جو نہیں ملنا ہے وہ کتنی بھی سہولتیں ہو جائیں، کتنی بھی آرائش آئیں، ہمیں مل کر نہیں رہے گا. یہ عقیدہ جو ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھیں. ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ہونا چاہیے، تقدیر پر ہمارا ایمان جو ہے مکمل ہونا چاہیے. پھر محترم سامعین، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے مالداروں نے غریب، غربا، مسکین، محتاج، فقیر، ایتام، بیواؤں کا پاس و لحاظ بھی نہیں کیا ہے. یہ بھی افسوس کی بات ہے جو ہمیں اس سال میں دیکھنے میں آئی ہے. آخری بات محترم سامعین، جیسا کہ میں نے شروع خطبے میں بتایا کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ 21ویں سال کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن چونکہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں 21ویں سال رواج پکڑ چکا ہے، تو اس ناحیے سے ہمیں امسال کیا کرنا ہے. سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ ہجری سال کا اہتمام کرے، اسلامی تاریخ کا اہتمام کرے. اب سن 2021 شروع ہو چکا ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے. سب سے پہلی بات محترم سامعین، گزشتہ سال جو کچھ حادثات ہوئے اسے عبرت حاصل کریں، درس حاصل کریں، سبق سیکھیں کہ کیا اچھا ہوا ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تقدیر کی وجہ سے، اس سے جو عبرت حاصل کیا کریں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے.
ایک مومن عقلمند ہوا کرتا ہے، مومن چالاک ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین مختلف مقامات پر مختلف عبرت کی باتوں کو ذکر کیا، پرانے قوموں کے واقعات کو ذکر کیا، پرانی قوم کی تباہی کے واقعات کو ذکر کیا، اس کے بعد فوری فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، علم والے، عقل والے، ہوش و خرد والے ہی ان واقعات کو سمجھ سکتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کیا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ جو مثالیں ہیں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ تو اس سن 2020 سے ہم لوگ عبرت حاصل کیا کریں۔ ایک اور بات محترم سامعین، یہ جو حادثات ہوا کرتے ہیں ہمیں مہمیز دیتے ہیں، ہمیں ابھارتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف ڈھکیلتے ہیں کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور اللہ سے اعراض نہ کریں، عبادات میں کوتاہی نہ کریں، حرام سے مکمل دور رہیں، حلال کو اپنائیں۔ یاد رکھیے اکثر لوگوں کی پریشانی یہ ہے، اکثر لوگوں کی شکایت یہ ہے، کوئی زبان سے کہتا ہے کوئی نہیں کہتا ہے کہ مالی پریشانیاں کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی مسلمانوں کے پاس اور عموماً دنیا والوں کے پاس بھی، تجارت نہ ہونے کی وجہ سے، مختلف اغراض مقاصد کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھیں محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کی عبادت سے دور ہوا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہوا کرتا ہے، اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری عبادت سے، میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی مالی حالت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ سے دوری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دوری، عبادت سے دوری، اللہ تعالیٰ سے اعراض، یہ ہمارے روزی روٹی کو تنگ کر دیا کرتا ہے۔ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اور روایت میں اللہ رب العالمین رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، یاد رکھو جب تم خوشحال ہو، جب تم اچھی حالت میں ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یعرفک فی الشدہ، جب تم مصیبت میں ہوگے، جب تم پریشانی میں ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں خود یاد کرے گا۔ اب اگر ہماری تجارتیں اچھی ہو رہی ہیں، مالی حالات اچھی ہو رہی ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، عبادات میں آگے آگے بڑھا کریں، تاکہ جب ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود یاد کرے گا۔ ایک اور بات محترم سامعین جو ہمیں اس نئے سال میں یاد رکھنی ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، ہم لوگ زمانے کو گالی نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، اللہ کے ساتھ بدگمانی نہ کریں، دین اسلام کے ساتھ بدگمانی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اس وقت ویسے ہوا کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ، مسلمان بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کیا کرتا ہے میں بندے کے ساتھ ویسے رہا کرتا ہوں۔ ہم اللہ سے حسن ظن کریں، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرے گا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد، تنگی کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ ہم اس سے ظن رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مال میں، صحت میں، آل اولاد میں، تعلیم و تربیت میں، زندگی کے تمام شعبوں میں آسانی فراہم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام پریشانی کو ختم کر دے گا۔ یہ حسن ظن رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ حسن ظن رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ بدگمانی نہ کریں، بدگمانی کو اسلام میں بہت برا کہا گیا ہے۔ ہم ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں ہمارے لیے صحت و عافیت، جان و مال کی سلامتی، تجارتوں کی سلامتی، مالی اعتبار سے سلامتی، ہر ناحیے سے ہمارے اچھے مستقبل کی سلامتی اللہ تعالیٰ سے امید رکھا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں دے گا۔ ایک اور بات محترم سامعین، آنے والے دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے خشوع دعا کیا کر کے اللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں، آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ہر خیر کو مقدر کر دے، ہر آسانی، ہر اچھائی، ہر خیر کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے آل اولاد کے لیے، ہمارے خاندان والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مقدر کر دے۔ دعا کیا کریں اور یہ بھی دعا کریں جو بھی مصیبتیں ہیں، آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں، کٹھنائیاں، اللہ تعالیٰ تمام کو ہم سے ہٹا دے، دور کر دے۔ یہ دعا کیا کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ دعا کیا کریں کثرت سے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ایک اور بات محترم سامعین، آخری بات یہ کہ عمر کو غنیمت جانیں۔ سال آ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، مہینہ آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ہفتہ آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، عمر کو غنیمت جانیں۔ دیکھیں عمر کبھی دوبارہ نہیں ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ النور میں، سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العالمین نے ایک مومن بندے کی فریاد جو وفات پا چکا ہے،
ایک انسان کی فریاد کو اللہ تعالیٰ تمنا کو ذکر کیا، رب ارجعون. بندہ اللہ سے کیا کہے گا مرنے کے بعد؟ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں دوبارہ نیک کام کر کے آؤں، جو کچھ چھوڑ چکا ہوں میں دوبارہ نیک کام کر کے آؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں. تو عمر جو ہمیں ملی ہے اس کو غنیمت جانے. ہمیں اللہ نے عمر دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، قابلیت و صلاحیت دی ہے، متنوع طرح طرح کی قابلیت صلاحیتیں دی ہیں. ان تمام کو غنیمت جانے، ان تمام کو اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، اپنے آل اولاد کی بھلائی کے لیے، عبادات کے لیے، آخرت کے توشے کے لیے اس کو ڈھالیں. ورنہ ہم نے دیکھا کتنے ہمارے خاندان کے اپنے دوست احباب کو اس سال تھے، ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، مختلف وجہ سے دنیا سے چلے گئے. تو محترم سامعین، عمر کو غنیمت جانے، طاقت و صلاحیت کو غنیمت جانے، جوانی کو غنیمت جانے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو محترم سامعین، سن 2020 ختم ہو چکا ہے اور میرے لیے آپ کے لیے اس سال میں کافی عبرت کی باتیں ہیں. عقل مند وہ ہوا کرتا ہے جو زمانے میں ہونے والے تمام چیزوں سے، تمام حادثات سے عبرت حاصل کیا کرتا ہے اور اسے سبق لیا کرتا ہے. جو ایجابی چیزیں، جو مثبت پہلو، جو اچھی چیزیں ہوا کرتا ہے اس کو لے جا کرتا ہے، اور جو نقصان دہ، جو تکلیف دہ اور جو سلبی چیزیں ہوا کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو ہر طرح کا خیر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. ہندوستانی مسلمانوں کے اللہ رب العالمین ہر طرح کا خیر مقدر کر دے. دشمنان اسلام کی منصوبوں کو اللہ تعالیٰ ناکام و نابراد کر دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.